یہ واقعہ حال ہی میں ایک 20 سال کے نوجوان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہ مؤذن ہے مسجد کا اور حافظ قرآن ہے۔ اپنے اچھے اخلاق اور کردار کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ جمعرات کی رات تھی اور صبح اسے اپنے دادا دادی کی زیارت کے لیے شہر کے پاس ہی کے گاؤں جانا تھا، اور وہ جدہ کے لوگوں میں سے ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں گیا جہاں اس کے دادا دادی رہتے ہیں۔ وہ لوگ غریبوں کو کھجوریں تقسیم کرنے اور ان کی مدد کرنے اور دینی کیسٹس اور کتابوں کی تقسیم کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب ان کا کام ہو گیا تو اس کے دوست واپس چلے گئے اور وہ اپنے دادا دادی کے پاس رہ گیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو وہ دیوان خانے میں سونا چاہتا تھا، سو اس کے دادا نے اسے پچھلے کمرے میں سونے کے لیے کہا، کیونکہ وہاں بچے نہیں ستائیں گے اور وہ فجر میں اٹھ جائے گا۔ وہ اس کمرے میں گیا اور اپنا بستر لگایا، سونے سے پہلے کا ذکر کیا اور سو گیا۔ اس کے دادا دادی کے گھر میں ایک خوبصورت نوکرانی تھی۔ جب رات کے 2 بجے تو وہ نوجوان کہتا ہے، میں نے کچھ دفعہ محسوس کیا کہ کمرے کا دروازہ کھل اور بند ہو رہا ہے، لیکن میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ میں سمجھا کہ میں خواب میں ہوں اور پوری طرح سے ہوشیار نہیں ہوں، جب اچانک بنا کسی پیش قدمی کے کوئی میرے بازو لیٹ گیا اور مجھے گلے ملنے اور بوسہ دینا چاہا۔ پھر جب کیا ہوا، خود ہی تصور کریں۔ اس صورتحال اور آزمائش میں خود تصور کیجئے، اس صورتحال اور بڑی آزمائش میں جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور نہ کوئی سن رہا ہے سوائے اس کے جو سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سبحان اللہ، تو کیا آپ اپنی طرف چھوٹے شائقین بنائیں گے؟ سنو، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ سو ہمارا دوست بستر سے اٹھا اور اسے زور سے ڈھکیل دیا اور اس لڑکی کے چہرے پر زور سے تماچا مارا۔ پھر وہ اپنے کپڑے پہن لیا۔ پھر وہ اسی رات کو مسجد کی طرف چلے گیا۔ بہت ڈرا ہوا تھا اور مسجد میں بیٹھ کر رونے لگا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ رو رہا ہے جبکہ بہت سارے لوگ ایسے موقعوں پر ہنستے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ ہنسیں گے لیکن اللہ کی قسم وہ روئیں گے، بہت زیادہ روئیں گے اور پچھتائیں گے۔ سو جب صبح ہوئی تو یہ نوجوان سارا واقعہ اس کے چچا کو بتا دیا اور 1 ہفتے کے اندر اس نوکرانی کو کام سے نکال دیا گیا۔ وہ شخص جس نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہتا ہے، میں نے غور کیا، اس حادثے کے بعد میرے دوست کی طبیعت خراب ہونے لگی، غیظ و غضب صورتحال اور اللہ کے ڈر سے۔ میں نے اس سے کئی سوالات کیے، تب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور کسی کو نہ بتانے کے لیے کہا ہے۔ جس نے واقعہ بتایا وہ کہتا ہے، اللہ کی قسم میں نے بھلائی کے لیے اس واقعے کو لوگوں کو بتایا ہے۔ میں اسے ان 7 لوگوں میں سے ایک سمجھتا ہوں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ وہ شخص جسے کوئی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مزید دینی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔